اللہ کا شکر ہے ہم سب یہاں مسلمان ہیں. ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے, کلمہ گو ہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو. ساری اسلامی رسومات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں. نکاح ہمارا مولوی صاحب پڑھاتے ہیں, پادریوں سے اور ہندوؤں کے پنڈتوں سے ہم نکاح نہیں پڑھواتے. دفن جب ہماری موت واقع ہوتی ہے تو ہم کتنا ہی علماء کو, مولویوں کو برا بھلا کہیں, مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ویسے ہوتے ہیں, لیکن جنازہ بہرحال مولویوں سے ہی پڑھواتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کسی پادری صاحب سے پڑھوا لو یا پنڈت جی سے پڑھوا لو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا مرضی مولویوں سے, علماء سے, دینداروں سے, داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ٹوپی والوں سے نفرت کریں, لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ان کے لیے ہے. ایک نرم گوشہ ہے کہ بھئی جنازہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر سے نہیں پڑھواتے, کس سے پڑھواتے ہیں؟ آپ لوگ بولیں نا تھوڑا سا, مولانا صاحب سے پڑھواتے ہیں. جیسے مرضی ہیں, ٹھیک ہے, کھاتے بہت ہیں, اپنا بھی کھاتے ہیں, دوسروں کا بھی کھاتے ہیں, لیکن بہرحال جنازہ تو ہوگا. دفن تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی ہوں گے, چاہے مسلمان کتنا ہی برا ہو. ہم سارا دن بیٹھ کے یورپ امریکہ کی تعریف کرتے ہیں, انگریز ایسے ہیں اور مسلمان 2 نمبر ہیں. کل میں نے آتے ہوئے میں نے راستے میں کہیں دیکھی, نیوز دیکھی, تو اس میں یہ تھا کہ دودھ جو ہے نا, دودھ وہ جعلی دودھ بنایا جا رہا ہے. یعنی پہلے تو ہم اس کو روتے تھے کہ دودھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اب یہ رونا نہیں ہے, اب یہ رونا ہے کہ دودھ ہی جعلی پیدا کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے یورپ امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے. یہ سارے ہم مسلمانوں کے کرتوت ہیں. 2 نمبر دودھ پیدا کر لیا. بھینس بیچاری اللہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا 5 کلو دودھ دے, ہم اس سے 10 کلو نکال لیتے ہیں. حالانکہ قدرت نے جو اس کی ذمہ داری لگائی تھی وہ 1 کلو ایک ٹائم پہ کتنا دودھ دیتی ہے بھینس؟ 5 کلو دے گی, جہاں تک مجھے معلومات ہے. دوسرے ٹائم پہ بھی زیادہ سے زیادہ 5 کلو دیتی, کتنا بھی اچھی خوراک کھا لے, مگر وہ 20-20 کلو دودھ دے رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ بھینس نہیں دے رہی, وہ گوالا دے رہا ہے, اور گوالا گن پوائنٹ سے پہ نکال رہا ہے اس سے دودھ. پتہ نہیں کیا کیا اس کی ساری ہڈیاں گھل کے وہ انجیکشن لگا کے وہ ٹائم سے پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو ایک مصنوعی چیز ہے, ملاوٹیں, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ صرف علماء سے نفرت نہیں کرتے, باقاعدہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور میرے پاس ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں یورپ میں, امریکہ میں, وہ کہتے ہیں ہم گورے سے کوئی معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, کافر سے ہم لین دین کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے ٹوپی والے سے, مسلمان سے, کلمہ پڑھنے والے سے. 2 نمبری ہے. تو مسلمان میں 2 نمبری بھی بہت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مسلمانوں میں, علماء میں جو فرقواریت بھی بہت ہے. ہر چینل اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے, گرین چینل, وائٹ چینل, ٹانگیں چوڑی کرنے والے, پتلی کرنے والے, زور سے امین والے, آہستہ امین والے. اور پھر اس میں آپ کسی چینل میں گھسیں گے تو ان کے چینلوں کے اندر چینل ہیں. گرین والے بھی ایک نہیں ہیں, ان میں بھی پھر بہت سارے ہیں. وائٹ والے بھی ایک نہیں ہیں, ان میں بہت سارے ہیں. ایک عجیب الجھن والی زندگی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اسلام سے ہی دور ہو جائیں, مذہب کو خیر آباد کہہ دیں, لیکن پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کلمہ پڑھتے ہیں, کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی مذہب کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں, مسلمانوں کے حالات پہ روتے ہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ہے کہ جس کے ساتھ قبر ملے گی اس نے ساری زندگی ملاوٹ میں گزاری ہے, ساری زندگی دھوکے میں گزاری ہے. مگر ایک تھوڑا احساس ہوتا ہے بہرحال ہم مذہب تو ہے, مسلم تو ہے. تو ایک جذبہ ہے, تھوڑا سا نرم دل, نرم گوشہ ہے اسلام کے بارے میں. کیوں ہے وہ نرم گوشہ؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ مسلمان نہیں ہے, اس کی وجہ اسلام ہے. اسلام بذات خود ایسا مذہب ہے, ایسا دین ہے, اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ مسلمان کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے, مسلمان سے نفرت تو ہو سکتی ہے, لیکن مسلمان کو اسلام سے نفرت نہیں ہوتی. وہ ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا ہے, کہیں صحیح اسلام مجھے نظر آئے تو میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کروں. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میری طرف متوجہ تو ہے نا آپ لوگ؟ کہیں صحیح اسلام نظر آئے. تو میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیے کچھ تو چیزیں اختلافی ہیں, پگڑی ہو, ٹوپی ہو, کیسی ہو, نیلی ہو, پیلی ہو, وائٹ ہو, خانقاہی ٹوپی ہو, یہ ساری اپنی چیزیں ہیں, یہ ٹھیک ہے, چل رہا ہے سلسلہ, یہ تو قیامت تک یہ اختلاف اور فرقواریت تو چلتی رہے گی. کچھ اسلام کی ایسی باتیں بھی تو ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں, تو ہم ان کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟
اور اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں اسلام نے ایسی دی ہیں کہ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو ہمیں وہ نعمتیں نہ ملتی۔ میں اکثر بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ بھی ذرا سنیے۔ جب ہم صحیح چشمہ لگا کے دیکھیں گے نا اسلام اور اسلام کے علاوہ جو مذاہب یا جو قومیں ہیں ان کے کلچر کو آپ کمپیئر کریں گے اسلام کے ساتھ اور مسلم کلچر کے ساتھ، اگر آپ صحیح چشمے سے دیکھیں گے اور صحیح زاویے سے دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو مسلم کلچر میں بہت سی ایسی خوبیاں نظر آئیں گی جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کو ایسی خوبیاں نظر آئیں گی۔ میرے پاس کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا، یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، یہ ایک آپ کو سانچہ دے کے جا رہا ہوں میں، آپ ہر جگہ اس کو فٹ کر کے دیکھیے گا۔ کینیڈا سے ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو پاکستان سے کینیڈا بلا رہا ہوں علاج کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ والد صاحب کو پاکستان سے کہاں بلا رہا ہوں؟ ادھر ذرا توجہ رکھیے، کہاں بلا رہا ہوں؟ کینیڈا بلا رہا ہوں۔ کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ تو میں نے کہا پاکستان میں ہاسپٹل کم ہے جو آپ ابا کو وہاں بلا رہے ہیں کینیڈا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ہاسپٹل ہیں ان ہسپتالوں میں بوڑھے لوگوں کے ساتھ بہت بدترین سلوک ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بوڑھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا بھائی، بدترین سلوک ہوتا ہے۔ کینیڈا میں 60 سال سے زیادہ جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت عزت ملتی ہے ہاسپٹل میں اور مختلف اداروں میں۔ یہاں جب میں اپنے والد صاحب کو ایڈمٹ کرواؤں گا تو نرسیں ان کا بڑا احترام کریں گی، ٹائم پہ ان کا کھانا، ان کا ناشتہ، ان کا بستر صاف ہوگا۔ پاکستان میں کوئی حال نہیں۔ پھر وہ تعریف کرنے لگے کہ دیکھو کتنا اچھا کلچر ہے کینیڈا کا، کتنا اچھا ماحول ہے، بوڑھوں کے ساتھ اتنا احترام ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں جن سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیے آپ چونکہ پاکستانی ہیں اس لیے آپ اپنے والد محترم کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ ان کو کینیڈا علاج کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کسی گورے کو دیکھا کہ وہ اپنے ابا کے علاج کے لیے اتنی فکر کرے اور اتنی محنت کرے؟ ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہے، تو بتائیے مجھے۔ میں نے کہا وہ تو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو نرسیں اپنے بوڑھے والدین، جو نرسیں بوڑھوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں ہاسپٹل میں، کیا یہ نرسیں گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہیں؟ یقیناً نہیں کرتی۔ وہ اپنے ابا کا احترام کرتی ہیں، بلکہ وہ اگر ہاسپٹل میں ابا کو لے کر آئیں گی، اپنے والد کو لے کر آئیں گی تو سب کو بتا دیں گے بھائی یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کے ساتھ وہ ویسا سلوک نہیں ہونا چاہیے جیسا دوسروں کے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں۔ ان کے ہاں چونکہ بوڑھے کو گھر میں احترام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے پھر گورنمنٹ نے لا بنایا ہے کہ بوڑھے جو ہے نا معاشرے میں اتنا برا سلوک ہوگا ان کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں تو قانون سازی بھی ہو جاتی ہے۔ اس معاشرے میں بوڑھوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا، لہذا حکومت نے قانون بنایا ہے کہ بھئی یہ تو بوڑھوں کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، ہمارے ساتھ گھروں میں بوڑھوں کے ساتھ وہ برا سلوک الحمدللہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صحیح اینک سے جب آپ دیکھیں گے اپنے کلچر کو اور ان کے کلچر کو تو آپ کو اپنا کلچر انشاءاللہ ان سے اچھا نظر آئے گا، بہت اچھا نظر آئے گا۔ میں نے کہا وہ جو نرس کینیڈا میں آپ کے بوڑھے والد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے، اس کو اس اچھے سلوک کے پیسے ملتے ہیں، اس لیے وہ اچھا سلوک کر رہی ہے۔ اس نرس سے بولو کیا گھر میں اپنے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی ہو کیا؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کے شاید، ٹھیک ہے۔ اس نرس سے بولو کیا گھر میں اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو؟ یہ وہ اخلاق ہیں جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ اس اخلاق کے ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے اخلاق ہیں جیسے جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہے۔ سب کو پتہ ہے آپ جیسے بٹن دبائیں فوراً آ کے کھڑی ہو جائے گی، پوچھے گی آپ سے کیا چاہیے آپ کہیں گے مجھے بوتل کولڈ ڈرنک چاہیے، کولڈ ڈرنک لے آئے گی۔ پھر آپ بٹن دبائیں، گھنٹی بجائیں، فوراً آئے گی اب کیا چاہیے آپ کہیں چائے چاہیے، فوراً چائے لے آئے گی۔ تھوڑی دیر اب گزری نہیں، پھر آپ بٹن دبائیں، فوراً آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو۔ مجھے جو ہے نا گٹکے اور پان کے علاوہ میرا خیال ہے سب کچھ ملتا ہے جہاز میں، ٹھیک ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ 10 دفعہ آپ بلائیں گے، ایک دفعہ بھی اف نہیں کرے گی وہ۔ لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں ہوتی ہے، اگر یہ کسی کی بیوی ہے، شوہر بٹن دبائے تو فوراً آ جائے گی، نہیں آئے گی۔
ابا نے بٹن دبایا فوراً آئے گی یہ؟ نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں اس کو پیسے نہیں مل رہے۔ رشتے ختم ہو گئے ہیں، بزنس ہے، اخلاق سے بات کرنا بھی کاروبار بن چکا ہے۔ دکاندار اگر اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس لیے کہ کسٹمر سے اگر برا سلوک کرے گا تو کسٹمر تو بھاگ جائے گا۔ اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے والدین سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں، عورت اگر کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر سے کیسے بات کرتی ہے، وہ ان چیزوں سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں میرے بھائی اسلام کی ایسی ہیں کہ آج ہم ٹوٹا پھوٹا ان کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے گھروں کا نظام الحمدللہ بچا ہوا ہے۔